ان لوگوں کے سامنے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوتے تھے، تو جب ایک مجلس لگتی تھی، ایک بات ہو رہی ہوتی تھی، تو اس میں یہ حکم فرمایا کہ تم اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے اونچا مت کرنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کس طرح اونچی نہ کریں؟ مثال دے کر قرآن نے سمجھایا کہ جس طرح تم آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، ایک بھائی اپنے بھائی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، ایک دکاندار اپنے گاہک کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، جب یہ سارے آپس میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہو، کوئی اونچی آواز سے بول رہا ہے، کوئی آہستہ آواز سے بول رہا ہے، اس طرح اللہ کے نبی کے سامنے اونچی آواز سے بولنا نہیں ہے۔ تم نے باز رہنا ہے، اس بات سے میں اللہ تمہیں منع کر رہا ہوں کہ تمہاری آواز اس قدر اونچی نہ ہو جائے کہ نبی کی آواز پست لگنے لگے اور تمہاری آوازیں اونچی ہو جائیں۔ اور آج ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ جب اللہ کے نبی کے ذکر کی محفلیں لگی ہوں، حدیث مبارکہ کا درس ہو رہا ہو، قرآن کریم کا درس مبارک ہو رہا ہو، تو ہم اس محفل میں اپنے آپ کو اس طرح چپ چاپ کر کر بٹھا دیں کہ ہماری آواز بھی قرآن کے حکم اور نبی کے فرمان سے اونچی آواز نہ ہو۔ بے شک۔ یہ ہمارے لیے حکم فرمایا، کیونکہ ہمارے سامنے تو اللہ کے نبی موجود نہیں ہیں، موت کا جام پی کر چلے گئے ہیں۔ اور آگے اس کا نقصان ذکر کیا کہ اگر تم نے یوں کر لیا کہ تم ادھر دین کی محفل لگی ہوئی ہے، ادھر قرآن کی بات ہو رہی ہے، ادھر نبی کے فرمان کی بات ہو رہی ہے، اور تم پھر اپنی آوازیں کس رہے ہو، ٹھٹھے مار رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، اور لوگوں کو تمہاری آوازوں سے تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر یہ یاد رکھنا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا میں خدا تمہاری ساری پڑھی ہوئی نمازوں کے اوپر پانی پھیر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا میں تمہارے سارے اعمال کو ضائع کر دوں گا، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تو تمہارا ایک ایک عمل میرے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں بنے گا۔ اگر تم عملوں کو بھی مقبول بنانا چاہتے ہو تو میں قرآن کے اس قانون کو فالو کرو کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہیں کرنا، جس طرح کہ ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر سید الملائکہ فرشتہ ہے نا، یہ فرشتوں کا سردار فرشتہ جب اللہ کے نبی کے پاس آیا تھا تو آتے ہی سب سے پہلے یوں دوزانو ہو کر بیٹھے تھے۔ یعنی فرشتوں کو بھی خدا تعالیٰ نے نبی کے پاس بیٹھنے کے ادب سکھائے، ہم تو انسان ہیں اور ہمارا حق زیادہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی باتوں کا ادب سیکھیں۔ آگے فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم، آگے صحابہ کی تعریف کی اللہ نے اور مثال دے کر بتائی کہ اس طرح اپنی آوازوں کو نیچے رکھنا ہے تو پھر میں تمہیں کیا انعام دوں گا۔ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے پاس دبی ہوئی رکھتے ہیں، نیچی آوازیں رکھتے ہیں اور سر جھکا کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہ تقوی کی دولت کہ تم روزے رکھتے ہو اس لیے کہ اللہ سے تقوی حاصل کر سکو، نماز پڑھتے ہو اس لیے کہ تم تقوی کی دولت کو حاصل کر سکو، نیکی کرتے ہو اس لیے کہ تقوی کی دولت کو حاصل کر سکو، کسی کے ساتھ خیر و فلاح والا کام کرتے ہو تو اس لیے کہ تقوی کو حاصل کر سکو، ساری محنت اور مشقت کرنے کے باوجود بھی تمہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے تمہیں متقی بنایا ہے کہ نہیں بنایا، تو اللہ کہتے ہیں اگر تم نبی کی بات کی محفل میں اپنی آوازوں کو نیچا رکھو گے جس طرح کے صحابہ نے رکھی، تو پھر اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں تمہارے دلوں میں تقوی کی دولت اللہ تعالیٰ خود ہی عطا کر دوں گا، فری میں ہی تمہیں یہ دے دوں گا تقوی، جس طرح کہ میں نے صحابہ کے دل میں تقوی کو ڈال دیا تھا، اور ایسا تقوی تھا کہ وہ اللہ کے رسول اور اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات کے سامنے چیں چاں کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جہاں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی بات آتی فوراً اس وقت اپنے آپ کو اپنا سر جھکا لیتے، چاہے وہ بات اپنی عزت کے خلاف ہوتی، چاہے وہ بات اپنے مزاج کے خلاف ہوتی، چاہے وہ بات اپنے اخلاق کے خلاف ہوتی، جیسی بھی بات ہوتی اپنی بات کو دبا لیتے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، تقوی میں نے دے دیا دنیا میں، جب دنیا میں تقوی دے دیا تو پھر یہ بھی یاد رکھو کہ آخرت میں تمہارے لیے بخشش کے دروازے کھول دوں گا، واجر عظیم، اور تمہیں تھوڑا بدلہ نہیں بلکہ اجر عظیم، بہت بڑا تمہیں بدلہ عطا کروں گا۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، ایک صحابی رسول تھے، ان کی آواز قدرتی طور پر اونچی تھی، قیس بن ثابت نام تھا ان کا۔ جب ان کی آواز اونچی تھی انہوں نے یہ آیت سنی کہ اللہ کے نبی کے سامنے اپنی آواز کو نیچا رکھنا چاہیے اور اونچی آواز نہیں کرنی چاہیے، تو وہ مسجد میں نہیں آنے لگے، انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے عرض کی
کہ وہ تمہارا پڑوسی ہے تو وہ مسجد میں نہیں آ رہا آج کل، کیا بات ہے، کوئی بیمار شمار ہے، کیا معاملہ ہے؟ جب انہوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بیمار شمار تو کوئی نہیں ہے، لیکن میں آج پتہ لیتا ہوں۔ ان کے گھر میں گئے، جا کر بتایا کہ اللہ کے نبی آپ کو پوچھ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ مجھے اتنا خوف آتا ہے کہ میری آواز حالانکہ قدرتی طور پر اونچی ہے، میں اونچا بولتا نہیں، میں اگر تھوڑی سی آواز سے بولتا ہوں تو ایسے لگتا ہے بہت اونچی آواز آ رہی ہے، تو میں اس ڈر سے مسجد میں نہیں آتا کہ کہیں میری آواز اللہ کے نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ بن جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مسجد میں آیا کرو، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم ایک خوبصورت زندگی گزارو اور تم شہادت کی موت حاصل کرو؟ کہنے لگے جی بھی میں چاہتا ہوں، میں کیوں نہیں چاہتا؟ تو فرمایا یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، اونچی آوازیں کرتے ہیں، اونچی آوازیں کستے ہیں، تو تم تو قدرتی طور پر تمہاری آواز ہے، تم تو لوگوں کو تکلیف دینا تو تمہارا مقصد نہیں ہے، اس لیے تم مسجد میں آیا کرو۔ جب وہ مسجد میں آنا شروع کر دیا، پھر جنگ کا موقع آیا، مسلمہ کذاب سے جب مقابلہ کیا، یہ وہ جنگ تھی کہ جس جنگ میں 1300 یا 1700 حفاظ کرام اور قراء کرام کو شہید کیا گیا تھا۔ اس جنگ کے موقع پر جب حضرت قیس بن ثابت گئے لڑائی کرنے اور زمین میں گڑھا کھود دیا اور گڑھا کھود کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ مسلمان ہمیشہ غالب رہتے تھے اور کافر دب کر رہتے تھے، آج کیا ہو گیا ہے کہ مسلمان دب رہے ہیں اور کافر اونچے ہو رہے ہیں، ہم کافروں سے خوب مقابلہ کریں گے۔ زمین میں گڑھا کھود کر اس کے اندر کھڑے ہو گئے حضرت قیس بن ثابت اور ساتھ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح خوب مقابلہ کیا، مقابلہ کرتے کرتے شہادت کی موت حاصل کر دی۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ کیا تم نیکی والی زندگی نہیں گزارنا چاہتے؟ یہ انعام اللہ نے دیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی آواز پر لبیک کہا تھا اور خدا تعالیٰ نے پھر یہ انعام دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو میرے نبی کو آواز دیتے ہیں گھروں کے باہر کھڑے ہو کر، یہ لوگ عقل مند لوگ نہیں ہیں۔ قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے، اور ملاقات کے آنے کے لیے ادب کیا کر رہے ہیں کہ ابھی گیٹ کے باہر پہنچے ہیں، نبی علیہ السلام کے حجرے کے باہر ہے اور آوازیں دے رہے ہیں اخرج الینا یا محمد، اے محمد باہر نکلو ہماری طرف، باہر نکلو ہماری طرف، ہماری بات سنو، ہماری بات سنو، ہم سے ملاقات کرو۔ تو اللہ نے اس بات سے منع فرمایا بے شک وہ لوگ جو اونچی آوازیں دیتے ہیں میرے نبی کو من وراء الحجرات، اب ان کے گھروں کے باہر سے، اکثرہم لا یعقلون، یہ وہ لوگ ہیں جو عقل سے پیدل لوگ ہیں، ان کے اندر عقل ہے ہی نہیں، یہ عقل مند لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے ہم نے اگر عقل مند بننا ہے تو ہم نے اپنی آواز کو، اور یہ ادب جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اسی طرح آج بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم کسی مسلمان کے گھر میں جائیں تو ہم ادب کا لحاظ کو ملحوظ رکھیں، ہم اپنے باپ کے گھر میں جائیں تو ہم ادب کے تقاضے کو ملحوظ رکھیں، ہم اپنے استاد کے گھر جائیں تو ہم اپنے ادب کے لحاظ کو ملحوظ رکھیں، ہم اپنے پیر سے ملنے جائیں تو ہم اپنے ادب کے تقاضے کو ملحوظ رکھیں۔ یہ چیزیں ساری آج بھی ہمارے لیے موجود ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ صبر کر لیتے، میرے نبی کو باہر سے آواز نہ دیتے، صبر کر لیتے اور صبر کرتے ہوئے باہر کھڑے رہتے، اس لیے یہاں تک کہ میرے نبی علیہ السلام خود ان کی طرف چل کر جاتے، تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ زیادہ بہتر کام تھا ان کے لیے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضرت ابی بن کعب کے پاس جایا کرتے تھے۔ جب جانے لگے تو استاد کا ادب دیکھیے کہ ایک قرآن پڑھانے والے کا ادب کس طرح کرتے تھے۔ جب ان کے گھر میں جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے تو باہر جا کے دستک بھی نہیں دیتے اور دروازے کے آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ادب کہتے ہیں کہ میں ان سے سیکھ رہا ہوں، وہ میرے استاد ہیں، یہ ادب ہمیں نبی علیہ السلام نے سکھائے ہیں۔ تو جب وہ باہر جا کر بیٹھ جاتے ہیں تو حضرت ابو ابی بن کعب جب باہر آتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت آپ آ کر دروازہ تو بجا دیا کریں، دستک تو دے دیا کریں، میں دروازہ کھول لوں، اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے استاد ہیں اور میں آپ کا شاگرد ہوں، اور مجھے استاد کے شاگرد کا تقاضا، ادب کا تقاضا یہ لگتا ہے کہ میں استاد کو ایک لمحے کے لیے بھی ڈسٹرب نہ کروں۔ اور اللہ کے قرآن کی وہ آیت مجھے یاد آ جاتی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اللہ نے بنو تمیم والوں کو کہا تھا کہ اگر تم صبر کر کر نبی کے گھر کے باہر کھڑے رہتے اور نبی خود تمہاری طرف آتا تو وہ یہ زیادہ بہتر تھا تمہارے لیے کام۔ اسی طرح آپ میرے لیے استاد ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اندر جانے سے پہلے اگر آپ خود میری طرف چل کر آتے ہیں تو یہ میرے حق میں زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ میرے نبی نے مجھے قانون سکھایا ہے، ادب سکھایا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے
اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہ سورۃ حجرات کی ابتدائی آیات تھیں جن میں اللہ رب العزت نے ہمیں چند قوانین کو بتایا کہ اپنی آپ کو جب دنیاوی زندگی گزارتے ہو تو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھانا، اور اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے پست رکھنا ہے۔ اگر اونچی آواز کریں گے تو ہمارے عمل کے ضیاع کا سبب بنیں گی، اور جو لوگ نیچی آواز رکھتے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ ان کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں تقوی جیسی دولت فری میں عطا کر دیتا ہوں، اور قیامت والے دن تمہیں میں بخشش اور اجر عظیم بھی عطا کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قانون سکھائے، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔